میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، جان عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی قدر میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگ اور بھائیوں، تفسیر اعجاز القرآن کے حوالے سے اگلا درس ایک بار پھر لے کر حاضر خدمت ہے، اور آج انشاءاللہ العزیز سورہ یوسف کے 8ویں رکوع اور 13ویں سپارے کے دوسرے رکوع کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کی پیروی کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ یوسف ہے اور آیت کا نمبر شمار ہے 58 اور 13واں سپارہ اس کا دوسرا رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْقِرُونَ۔ اور یوسف کے بھائی آئے تو ان کے پاس حاضر ہوئے، بس یوسف نے انہیں پہچان لیا اور وہ بھائی ان سے انجان رہے۔ دیکھیے، جب مصر میں قحط سالی کا معاملہ چلا، 7 طویل سال قحط سالی کی نظر ہوئے، تو مصر کے گرد و نواح میں جتنے علاقے اور جتنے قریبی ممالک تھے ان میں بھی قحط سالی کی صورتحال پیدا ہو چکی تھی، اور اسی قحط سالی سے شام کے باشندے اور شام کے نواح میں، یعنی شام کے ساتھ ہی کنعان میں جو لوگ تھے وہ بھی اسی کیفیت سے گزر رہے تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو آپ کے والد محترم سیدنا یعقوب علیہ السلام نے نصیحت فرمائی کہ یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ مصر کا جو بادشاہ ہے، مصر کا جو سربراہ ہے، وہ لوگوں کو بڑے ہی معقول معاوضے کے تحت جو ہے گندم وہ فروخت کر رہا ہے، اور مصر میں گندم کے انبار اور ذخائر موجود ہیں جو انہوں نے اسی وقت کے لیے جمع کر رکھے تھے۔ لہٰذا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت فرمائی کہ وہ اسی گندم کے لیے، اس کے حصول کے لیے مصر کی طرف سفر کریں۔ تو آپ کے جو 10 بیٹے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی، یعنی جن کے حوالے سے ہم پہلے تفصیلی گفتگو کر چکے، وہ اس سفر پر روانہ ہوئے اور مصر پہنچے۔ جب مصر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی، تو 40 سال کا جو عرصہ تھا وہ گزر چکا تھا، لہٰذا یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں دیکھتے ساتھ ہی پہچان لیا، یہ میرے بھائی ہیں اور یہ وہی بھائی ہیں جنہوں نے مجھے اٹھا کر کنویں میں پھینک دیا تھا۔ تو یہاں پر اس آیت کا بیان ہو رہا ہے، وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْقِرُونَ۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، اور یوسف علیہ السلام نے انتہائی حکمت عملی کے ساتھ ان کے ساتھ گفتگو فرمائی۔ اب ان کو ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں نے تمہیں پہچان لیا ہے، تو آپ نے کیا فرمایا کہ کیا تم جاسوسی کے نقطہ نظر سے یہاں پر آئے ہو؟ ان لوگوں نے کہا، نہیں، ہم اللہ کے نبی یعقوب کے بیٹے ہیں اور ہم قحط سالی کے ہاتھوں تنگ ہو کر آپ کے پاس آئے ہیں تاکہ یہاں سے گندم لے جا سکیں۔ اور اس کے علاوہ یوسف علیہ السلام نے سوال کیا کہ تم کتنے بھائی ہو، کل ملا کے کتنے بھائی؟ انہوں نے کہا ہمارے 2 بھائی اور ہیں، ایک تو جنگل میں ہمارے ساتھ گیا اور وہ ہلاک ہو گیا،
یعنی ان کا اشارہ حضرت یوسف علیہ السلام ہی کی طرف تھا۔ اور دوسرا بھائی بنیامین جو یوسف کا سگا بھائی ہے اور ہمارا سوتیلا بھائی، یعنی ہماری والدہ الگ اور ان دونوں کی والدہ الگ ہے، باپ سے ہم ایک ہی بھائی ہیں، تو باپ کی نسبت سے ہم جو ہے 10 ایک طرف اور والدہ جو ہے ہماری ایک ہے، اور ان 2 بھائیوں کی والدہ جدا تھی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا وہ تمہارا بھائی کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ والد اس کو اپنی آنکھوں سے دور نہیں ہونے دیتے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اس کے بعد سے والد نے ہم پر اعتبار کرنا چھوڑ دیا۔ اگلی آیت مبارکہ ہے وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِ بِهِ فَلَا قَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ آبَاءَهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ۔ اور جب یوسف نے ان کا سامان انہیں مہیا کیا، اپنے سوتیلے بھائیوں کو جب حضرت یوسف علیہ السلام نے سامان مہیا کیا تو فرمایا اپنے سوتیلے بھائیوں سے کہ میرے پاس لے آؤ، کیا تم یہ بات نہیں دیکھتے؟ اپنا سوتیلا بھائی جو ہے اس کو میرے پاس لاؤ، کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ میں ناپ تول مکمل کرتا ہوں، میں سب سے بہتر مہمان نواز ہوں؟ تو اگر تم اس بھائی کو میرے پاس نہیں لاؤ گے تو تمہارے لیے میرے پاس کوئی ماپ نہیں، نہ تم میرے قریب بھٹکنا۔ انہوں نے کہا ہم اس کے متعلق باپ سے گفتگو کریں گے، یعنی مطالبہ کریں گے، اور بے شک ہم ضرور یہ کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو دیکھنے کے لیے انتہائی بے قرار ہیں، بے چین ہیں۔ اب آپ نے ایک تدبیر فرمائی اور ان بھائیوں سے کہا کہ تم نے مجھ سے سچ بولا یا نہیں بولا۔ اس بات کا فیصلہ تو اس وقت ہوگا جب آپ اس بھائی کو ساتھ لے کر آؤ گے جس کا تم نے تذکرہ کیا، جس کا نام بنیامین ہے، اور اگر تم اپنے بھائی کو اپنے ساتھ نہ لائے تو پھر آئندہ سال یا آئندہ جب بھی غلہ چاہیے ہو میرے پاس مت آنا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ بڑا ہی اچھا حسن سلوک کیا، ان کے اونٹوں کو گندم سے مالا مال کر دیا، اور فرمایا کہ اگر تم اپنے اس بھائی کو ساتھ لے کر آئے تو تمہیں ایک اضافی اونٹ بھی دیا جائے گا اور تمہیں سچ بولنے کے عوض انعام بھی دیا جائے گا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اصل میں اپنے بھائی کو لانے کی ترکیب فرما رہے ہیں، تدبیر فرما رہے ہیں، اور وہ اس بات کو سننے کے بعد پریشان ہوئے کہ اب غلہ ختم ہو گیا اور 7 سال کا قحط ہے، تو اس غلے سے تو ہم 7 سال نہیں گزار سکتے۔ اب یہ ضروری ٹھہرا کہ جب اگلی بار ہم آئیں تو اپنے ساتھ اس بھائی کو لے کر آئیں اور اس بات کو اپنے والد کی بارگاہ میں پیش کریں گے، اور والد سے انشاءاللہ اس مطالبے کو منوا لیں گے۔ یہ ہے ساری گفتگو۔ آگے کیا ہے؟ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا اِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور یوسف نے اپنے غلاموں سے فرمایا ان کی رقم بھی ان کی بوریوں میں واپس رکھ دو تاکہ جب یہ اپنے گھروں میں لوٹ کر جائیں تو اسے پہچان لیں تاکہ یہ واپس آئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ ترکیب کیوں کی؟ اس کی 2 وجوہات جو ہے وہ بیان کی جاتی ہیں۔ یہ ترکیب کیا کی کہ جب ان لوگوں کا گندم والا سامان لاد دیا گیا اور گندم کو لاد دیا گیا اونٹوں پر، تو اس گندم میں ان کی ادا کردہ رقم بھی واپس رکھ دی گئی، یعنی جو بھائیوں نے رقم ادا کی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کو گندم خریدنے کے عوض، وہ رقم بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے واپس اسی سامان کے اندر رکھ دی، اسی گندم کی بوریوں میں ڈلوا دی گئی۔ اور جب یہ واپس گئے اور انہوں نے وہ دیکھا تو انہوں نے اپنے والد سے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن سلوک کی تعریف کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ معاملہ کیوں کیا؟ اس پر علماء کرام اپنی الگ الگ آرائیں رکھتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس لیے کیا تاکہ اگلے سال یہ رقم واپس لوٹانے کے لیے آئیں تو ساتھ بنیامین کو لیتے ہوئے آئیں۔ ایک تو یہ ترکیب ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ آپ نے اپنے بھائیوں کے ساتھ ان کی حالت زار دیکھ کر حسن سلوک کیا، صلہ رحمی کی، کہ ان کی رقم ان کو واپس لوٹا دی، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ دیکھیے صلہ رحمی کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے امت محمد، قسم ہے اس کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا، اللہ اس شخص کے صدقہ کو قبول نہیں فرماتا جس کے رشتہ دار اس کے سلوک کرنے کے محتاج ہوں، یعنی محتاج ہوں اور یہ ان کے ساتھ صلہ رحمی نہ کرو اور یہ غیروں کو دے۔ قسم ہے اس کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف قیامت کے دن نظر بھی نہیں فرمائے گا
کہ جس کے اپنے عزیز و اقربا بھوکے ہوں وہ دوسروں کے ساتھ صلہ رحمی کر رہا ہو یا دوسروں کو صدقات دے رہا ہو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ معاملہ بوجہ صلہ رحمی کیا، یا ایک جو اس حوالے سے رائے بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے حسن سلوک کیا تاکہ یہ میرے پاس واپس آئیں۔ وجوہات جو بھی ہوں، اللہ کے نبی ہیں، تدبیر سے کام فرمایا اور یہ تدبیر کامیاب بھی رہی۔ اگلی آیت میں ہے فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا آبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْقَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَقْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ پھر جب وہ اپنے باپ کی طرف لوٹ کر گئے تو کہنے لگے اے ہمارے والد، ہم سے غلہ روک دیا گیا ہے، لہٰذا ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لا سکیں، ہم ضرور اس کی حفاظت کریں گے۔ اب جب وہ واپس گئے تو اپنے والد محترم سے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن سلوک کی بڑی تعریف کی اور کہا کہ اگر ان کی جگہ کوئی بنی اسرائیل کا فرد بھی ہوتا، ہمارا کوئی بھائی بھی ہوتا تو اتنا اچھا سلوک نہ کرتا، لیکن اب ہم سے غلہ روک دیا گیا ہے، اب ہمیں اگلی بار گندم جو ہے وہ فراہم نہیں کی جائے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے ادھر اپنے بھائی کا ذکر کیا اور بادشاہ نے کہا، بادشاہ مصر نے، اب آئندہ سال آتے ہوئے یا آئندہ باری آتے ہوئے اپنے بھائی کو ساتھ لیتے آنا تاکہ میں تمہارے سچ اور جھوٹ کو پرکھ سکوں، جان سکوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس بات کو سن کر کافی نالاں ہوئے کہ تمہیں کیا ضرورت تھی اپنے بھائی کا تذکرہ بادشاہ مصر کے سامنے کرنے کی، لہٰذا بھائیوں نے اصرار کیا کہ اب آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ غلہ لا سکیں، ہم ضرور اس کی حفاظت کریں گے اور بخیر و عافیت بنیامین کو واپس ساتھ ہی لائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے الفاظ کے ہیں قال هل آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے بارے میں تم پر ویسا ہی اعتبار کر لو جیسے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا، تو اللہ سب سے بہتر حفاظت فرمانے والا ہے اور وہ ہر مہربان سے بڑھ کر مہربان ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی بات سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام کا وہی زخم تازہ ہو گیا اور ان کو ان بیٹوں کا وہی معاملہ یاد آیا کہ یہ ایسے ہی تسلی تشفی دے کر یوسف کو اپنے ساتھ لے کر گئے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام کے خون سے لتھڑی ہوئی قمیض لے کر واپس آئے اور شور و غل کیا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ اب وہ اسی معاملے کو دوبارہ بیان کر رہے ہیں کہ جیسے میں نے تم پر پہلے اعتبار کیا تھا یوسف کو ساتھ بھیج کر، اب کیا تم چاہتے ہو کہ میں بنیامین کے متعلق بھی ایسا ہی معاملہ کروں اور تم پر اعتبار کر کے انہیں تمہارے ساتھ بھیج دوں اور اس کے بعد بنیامین کے ساتھ بھی تم کوئی ایسا ہی سلوک کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پر اگر غور و فکر کیا جائے تو یہ جو تدبیر کرنا ہوتا ہے یہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ اب یہاں پر کسی کے ذہن میں آئے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے ساتھ حضرت بنیامین کو نہیں بھیج رہے تاکہ ان کے ساتھ کوئی برا معاملہ نہ ہو جائے، تو یہ توکل کے منافی ہے، ایسا نہیں ہے، یہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ اسباب اپنانا کبھی بھی توکل کے منافی نہیں رہا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بیٹوں حسنین کریمین کو بھی دم فرمایا کرتے تھے، حالانکہ آپ امام المتوکلین ہیں۔ بہرحال ایک والد کی پدری محبت ہے اپنے بیٹے کے ساتھ، تو آگے وہ ایک تجربہ کر چکے، اس وجہ سے وہ پریشان ہے۔ آگے کیا ہے وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا آبَانَا مَا نَبْغِي هَٰذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ قَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ قَيْلٌ يَسِيرٌ۔ اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو رقم کو موجود پایا، وہی رقم جو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دے کر آئے تھے، انہیں وہ رقم بھی واپس کر دی گئی۔ کہنے لگے اے ہمارے والد، اب ہمیں اور کیا چاہیے، یہ ہماری رقم ہے جو ہمیں واپس کر دی گئی، اور ہم اپنے گھر کے لیے غلہ لائیں اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں اور ایک اونٹ کا بوجھ اور زیادہ پائیں، یہ بہت آسان بوجھ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ رقم کیوں رکھی تھی اس کی حکمت واضح ہو رہی ہے کہ بھائیوں نے جب رقم دیکھی تو ان کے دل میں مزید گندم خریدنے کا خیال پیدا ہوا کہ یہ رقم تو ویسے کی ویسی ہمارے پاس آ گئی،
تو اس سے تو مزید گندم خریدی جا سکتی ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی یہی چاہ رہے تھے کہ یہ بھائی اسی رقم کو پا کر واپس لوٹیں اور ساتھ بنیامین کو جلد از جلد اپنے ساتھ لے کر آئیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن سلوک کو دیکھ کر اور اس رقم کی واپسی دیکھ کر ان کے دل میں خیال آیا کہ ہمیں ایک مرتبہ پھر مصر جانا چاہیے اور مزید گندم لانی چاہیے، اور اس بار ساتھ ہمیں بنیامین کو بھی لے جانا چاہیے، تاکہ جیسے ہم 10 اونٹ غلے سے بھر کر لائے اب 11 اونٹ غلے سے بھر کر لائیں گے۔ قال لن ارسلہ معاکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ لتأتوننی بہ الا ان یحاط بکم فلما اتوہ موثقہم قال اللہ علی ما نقول وکیل۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں ہرگز اسے تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک تم مجھے اللہ کا یہ عہد نہ دے دو کہ تم ضرور اسے واپس لے کر آؤ گے، سوائے اس کے کہ تم کسی بڑی مصیبت میں گھر جاؤ۔ پھر انہوں نے یعقوب کو عہد دے دیا۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ بنیامین کو ہرگز وہاں پر مت چھوڑ کر آنا جیسے تم نے یوسف کے ساتھ سلوک کیا، یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو تمہارا معاملہ ہوا خرابی والا، اب بنیامین کے ساتھ ایسا مت کرنا۔ اور یعقوب علیہ السلام نے ان سے قسم لی، یعنی اس بات کا عہد لیا کہ وہ بنیامین کو ہر صورت اپنے ساتھ واپس لائیں گے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو سارا معاملہ ہے اس پر اللہ تعالیٰ نگہبان ہے۔ اگلی آیت مبارکہ ہے وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقۃ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون۔ اور فرمایا میرے بیٹو ایک دروازے سے داخل نہ ہونا اور جدا جدا دروازوں سے جانا، میں تمہیں اللہ سے بچا نہیں سکتا، حکم تو اللہ ہی کا چلتا ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب آپ نے پہلے اپنے بیٹوں کو بھیجا تو الگ الگ دروازوں سے داخل ہونے کا نہیں کہا، اس بار جب دوسری بار حضرت یعقوب علیہ السلام بھیج رہے ہیں تو اپنے بیٹوں کو آپ نے الگ الگ جو داخلی دروازے ہیں مصر کے وہ 4 ہیں، آپ نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ تقسیم ہو کر یعنی 2 3 3 ہو کر 4 دروازوں سے مصر میں داخل ہونا۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اب لوگوں کو چونکہ معلوم ہو چکا یہ ایک ہی باپ کے 11 بیٹے ہیں، تو ان کو کہیں نظر نہ لگ جائے، آپ نے نظر سے بچنے کی یہ تدبیر فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے نظر لگنا حق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت کر سکتی ہے تو وہ نظر ہے۔ جب تم میں سے نظر کے علاج کے لیے غسل کرنے کا کہا جائے تو غسل کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حسنین کریمین کو نظر سے بچنے کا دم فرماتے تھے، وہ کیا تھا؟ اعوذ بکلمات اللہ الطامات من کل شیطان وحامۃ ومن کل عین لامۃ۔ اور اس کے علاوہ یہ جو کلمات ہیں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس، ان کو بھی نظر کے لیے مجرب مانا جاتا ہے، نظر لگنا تو حق ہے، اور نبی نے اسی سے بچنے کی تدبیر فرمائی۔ دیکھیں پہلے کسی کے علم میں نہیں ہے کہ باپ کے 11 بیٹے ہیں، اب لوگوں کو مصر کے لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ ایک ہی باپ کے 11 بیٹے ہیں اور ہے بھی قد آور اور خوبصورت نوجوان تھے، تو اس لیے باپ نے ان تمام بیٹوں کو الگ الگ دروازوں سے داخل ہونے کا حکم دیا۔ لیکن ساتھ ایک بات اور بھی فرمائی، وہ کیا ہے کہ میں اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے برخلاف کوئی ارادہ فرما رکھا ہے تو میں اس معاملے میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، میں صرف ایک تدبیر کر رہا ہوں تاکہ تمہیں کسی کی نظر نہ لگے۔ آخری آیت مبارکہ ہے وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِيَ عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب وہ وہیں سے داخل ہوئے جہاں سے ان کے باپ نے حکم دیا تھا تو وہ انہیں اللہ سے کچھ بچا نہ سکتے تھے، البتہ یعقوب کی دل کی خواہش تھی جو اس نے پوری کر لی۔ بے شک وہ صاحب علم تھے کیونکہ ہم نے انہیں تعلیم دی تھی مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آیت کا معنی یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا مختلف دروازوں سے شہر میں داخل ہونا ان سے وہ چیز دور نہیں کر سکتا تھا جو اللہ نے ان کے لیے مقدر فرما دی تھی، جو اللہ نے فیصلہ کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو دیکھا جائے تو ان کا ایک ہی دروازے سے داخل ہونا یا مختلف دروازوں سے داخل ہونا اس کا کوئی معاملہ
زیادہ مختلف نظر نہیں آتا، یہ برابر برابر ہی ہے۔ ان کا مختلف دروازوں سے جانا اگرچہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو ٹال نہیں سکتا، لیکن بد نظری سے بچنے کی یہ تدبیر اختیار کرنا حضرت یعقوب علیہ السلام کی دل کی خواہش تھی، ایک تمنا تھی جو انہوں نے پوری کر لی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام صاحب علم تھے کیونکہ اللہ نے انہیں تعلیم دی، مگر اکثر لوگ وہ علم نہیں جانتے جو اللہ نے اپنے چنے ہوئے بندوں کو مرحمت فرمایا۔ تو یہاں پر یہ رکوع ختم ہوا۔ انشاءاللہ العزیز اگلے رکوع کے ساتھ پھر ایک مرتبہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کا فہم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہا